نواسہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے اور محبوب تھے۔ حضرت امام حسن کو شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر سے لے کر ناف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی پر تکیہ نہ کر کے ہی تم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے تمام امور اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ پڑوسی کی ضرورت کا خیال رکھنا عین ثواب ہے۔ مصائب میں صبر و تحمل ہی اصل بہادری ہے۔ کفار کو آخرت کے لیے فکر نہیں ہوتی، بلکہ ان کو تو دنیاوی عیش و آرام ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ کم عقل اور انسانی کمزوری بد اخلاقی اور بد اعمالی ہے۔ اعلیٰ درجے کی توانائی صرف تقویٰ ہے۔ یہ جان لو کہ حلم اور بردباری زینت ہے، اور وعدہ پورا کرنا مردانگی ہے، اور جلد بازی بے وقوفی ہے، اور سفر کرنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ حاجت مند کی جائز ضرورت کو پورا کرنا 1 ماہ کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جو لوگ تمہارے دوست بننا چاہیں ان سے مساویانہ دوستی کرو۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔ جس کا آج کا دن دینی اعتبار سے کل گزشتہ کی طرح ہے تو وہ دھوکے میں ہے، اور جس کا آج کا دن کل آئندہ سے بہتر ہے، یعنی کل آئندہ میں اس کی دینی حالت آج سے خراب ہو گئی ہے، تو وہ سخت نقصان میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جسے بھلائی میں بہت حصہ ملا لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ دوسرا وہ جس کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ نہیں۔ تیسرا وہ جس کے نہ اخلاق اچھے ہیں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے، یہ تمام لوگوں میں سب سے برا ہے۔ چوتھا وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا سوال آدھا علم ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے خاموشی کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ حالت پر راضی ہو جائے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ حالت پر راضی ہو جائے گا، وہ اس کے علاوہ کسی اور کی حالت کا متمنی نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر، تو عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ کی تقسیم سے راضی رہ، تو مالدار بن جائے گا۔ جو تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کر، تو سچا مسلمان بن جائے گا۔ لوگوں سے ویسا معاملہ کر جیسا تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، عادل بن جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس میں عقل نہیں اسے ادب حاصل نہیں ہو سکتا، جس میں ہمت و کوشش کا جذبہ نہیں وہ محبت حاصل نہیں کر سکتا، جس میں دین نہیں اس میں حیا باقی نہیں رہ سکتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت ہے، اور عقل کے ذریعے دونوں جہان میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص، حسد۔ تکبر میں دین کی ہلاکت ہے اور اسی نے ابلیس کو ملعون بنایا۔ حرص و لالچ نفس کی دشمن ہے، انہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے، اسی کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ رزق ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ لوگ اسے روزی دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کیا، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے اپنی روزی کماتا ہے تو یہ شخص بہت جلد پستیوں میں گر جائے گا۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ مہربانی ان ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔